اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیریز چل رہی تھی اسلامک موٹیویشن۔ انشاءاللہ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث سے موٹیویٹ کریں، اور جو غلطیاں وہ لوگ کر رہے ہیں موٹیویشنل سپیکرز اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اللہ کرے ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہمارے لوگ بھی اویئر ہو جائیں، اور جو لوگ انٹینشنلی یہ کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج کے لیے انشاءاللہ ہم نے سلیکٹ کی ہے، اور ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں۔ یہ سوال آنا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سوال جب آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ یار زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی ہے کیا، تو کچھ نہ کچھ دروازے پر ہدایت کے لیے کھلیں گے بھی، وہ میں آگے بتاؤں گا کیسے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سوال آتا ہے تو ہمارے لوگ فوراً سے گوگل یوٹیوب پر لکھ دیتے ہیں فلانا موٹیویشنل اسپیکر کیا کہتا ہے، واٹ از پرپز آف لائف، اور وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں ان لوگوں کو پرپز آف لائف بتا کے کہ زندگی کا پرپز کیا ہے۔ میں سن رہا تھا ان کو، سندیپ مہیشوری کو، جن کا میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا، دنیا کے سب سے ٹاپ پر وہی ہیں موٹیویشنل اسپیکر۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کوئی 2 کروڑ سے زیادہ ان کی فالوئنگ ہے۔ تو ان کا آج کل ایک سیریز شروع ہے برین اسٹارمنگ کے نام سے، تو اس میں ایک لیکچر ہے پرپز آف لائف۔ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پرپز آف لائف کیا؟ اب اتنی بڑی فالوئنگ جو ان کی ہے، جن کو وہ ماشاءاللہ اجتماعی طور پر گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پرپز لے کر نہیں آتا، مقصد لے کر نہیں آتا، اور کوئی بھگوان نہیں ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ یو ول ڈیسائیڈ یور سیلف، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ آپ غور کریں، بڑے خطرناک جملے ہیں۔ یعنی ہر بچہ بے مقصد پیدا ہو رہا ہے، کوئی خدا، کوئی بھگوان، کوئی گاڈ نہیں ہے جو آپ کو مقصد دے گا، اس کی بھی نفی ہوگی، خدا کی بھی، اور آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اچھا، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات ان موٹیویشنل اسپیکرز پہ، ان کا کسی چیز پر ایک سٹانس نہیں ہے۔ آج ایک بات کریں گے، کل ایک اور بات کریں گے۔ یہی سندیپ مہیشوری جو ایک طرح کی اس طرح کی بات کریں جس میں خدا کا صاف انکار ہے، وہ اپنے بہت سے لیکچر میں بھگوت گیتا کے حوالے دے رہے ہیں، ہندوؤں کی مقدس کتاب کی، مولانا رومی کی مثنوی کے حوالے دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ذہن کلیئر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہاں بہت ایک جملہ محترم ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن قرآن کی عظمت سے ریلیٹڈ ہے، وہ جملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ انسان کب یہ کام کرتا ہے جب اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا نا، تو وہ کبھی ایک سٹیٹمنٹ دے گا، کبھی دوسری دے گا۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، 1400 سال پہلے جو سٹیٹمنٹ دی تھی آج تک وہی ہے ساری کی ساری۔ اللہ کو ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنی سٹیٹمنٹ کو چینج کرے، اس کو ضرورت پڑتی ہے جس کی اس میں نقص ہو، مسئلہ ہو۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات تک، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس کا ایک ہی ورژن ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ایک بک بندہ لکھتا ہے نا 2010 میں، 11-12 میں اس کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں ایڈٹ کرتا ہوں، نیا اس کا ورژن لے کے آتا ہوں، لیکن یہ 14 سال سے ایک ہی ورژن چل رہا ہے۔ تو ان موٹیویشن سپیکرز کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے، وہ چینج ہوتا رہ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کوئی خدا، کوئی بھگوان نہیں ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا، آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے ان سے پوچھا، اچھا سر آپ تو فیم اور دولت کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از پرپز آف لائف، آپ نے ایکسپلور کر کے کیا سیکھا ہے؟ تو کہتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا فنڈامنٹل پرپز آف لائف از ٹو سروائیو اینڈ سروائیول آف دا فٹسٹ۔ کہتا ہے آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ نے سروائیو کرنا ہے۔ ہر کوئی آ رہا ہے دھکا دے رہا ہے آگے ہونے کے لیے، آپ نے بھی دھکے دے کر آگے جانا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد خود کہتا ہے پھر تو جانور اور ہمیں کوئی فرق ہی نہ ہوا، یعنی وہ بھی یہ کر رہے ہیں نا، سروائیول آف دا فٹسٹ۔ ہرن آتا ہے، اس نے آ کے وہ چوہے کو کھا لیا، زیادہ طاقتور تھا۔ وہ شیر آیا، شیر نے آ کے ہرن کو کھا لیا، وہ زیادہ طاقتور تھا۔ سروائیول آف دا فٹسٹ ہو رہا ہے نا۔ یعنی خود تھوڑی دیر بعد پھر اپنی بات کا انکار بھی کرتا ہے کہ ہاں یہ ہونا یہ نہیں چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خود کنفیوز ہیں۔ مجھے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ اگر ڈر ہے نا تو وہ گمراہ قسم کے امام اور گمراہ قسم کے لیڈر سے ڈر لگتا ہے، جو لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے۔ ہم نے ائمۃ المضلین کا ہی سمجھ لیا کہ شاید مسجد کا امام جو ہے نا وہ گمراہ ہوگا، امام صاحب تو وہ لوگوں کو خراب کرے گا۔ اس میں صرف یہ نہیں ہے مذہبی لوگ، اس میں ہمارے ہر جو سو کالڈ انٹلیکچر بنے ہوئے ہیں، آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، وہ سب ہیں۔ اور ایک ضعیف حدیث کے اندر تو یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال کے بعد اپنی امت پہ جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ ائمۃ المضلین، ان گمراہ اماموں کا، گمراہ اسکالرز کا ڈر لگتا ہے۔ اور بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبض العلم، اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کہ علم اٹھا لیں گے، قبض کر لیں گے۔
اور کا علم اس طرح نہیں ہوگا کہ علم یہ ہٹ جائے گا، نہیں، آپ نے فرمایا علماء جو ہیں وہ فوت ہونا شروع ہو جائیں گے، جید علماء، اسکالرز فوت ہو جائیں گے۔ اچھا، اسکالرز اچھے فوت ہو گئے تو لوگ رجوع کریں گے اس قسم کے لوگوں کے پاس، ان سے آ کے مسئلے پوچھیں گے، ان سے آ کے فتوے لیں گے، تو آپ نے فرمایا فَضَلُّوا أَضَلُّوا، تو یہ اسکالرز خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے جو ان کے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو پرپز آف لائف لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا آپ کا پرپز کیا، آپ کو خود کرنا ہے، اچھا مجھے ان پر افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اگنوسٹک ہے یا ہندو ہے یا یہ تو ایتھیسٹ ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ہمارے مسلمان موٹیویشن اسپیکرز وہ اس سوال کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں، اس پر افسوس ہوتا ہے انسان کو۔ قاسم علی شاہ صاحب کو میں سن رہا تھا، پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا بڑی میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کر جاؤ، کچھ بڑا کارنامہ کر جاؤ، اپنی پوٹینشنز تمہاری جو ہیں، جو تمہاری صلاحیتیں، ان سے بھرپور استفادہ خود بھی اٹھاؤ، دوسروں کو بھی دو، دنیا میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہیں مرنے کے بعد یاد رکھیں، اپنی شناخت بنا لو۔ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی جو پیورلی کتابی باتیں ہیں، پیورلی کتابی باتیں ہیں۔ اب میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں، مقصد انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کہا آپ یہ کام کر لو، کیونکہ سچ بات یہ ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہے مقصد کیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس آپ آتے ہیں جی مجھے ایک بڑا زبردست موبائل چاہیے وی لاگنگ کے لیے، میں اپنے وی لاگس کے لیے زبردست موبائل چاہیے، تو میں آپ سے کہتا ہوں اچھا بیٹا ایسا موبائل لینا جس کا جو ہے نا 64 اس کی میگا پکسل 64 ہو، اس کا جو ہے نا میموری جو ہے نا وہ 256 GB سے اوپر ہو، ایسا موبائل ہو جس میں یہ دو کوالٹیز ہو، تم لے لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں آپ کو موبائل کا نام تو نہیں بتایا نا، میں نے آپ کو موبائل کا نام بتایا نہیں نا، میں نے آپ کو دو چیزیں، آپ جاتے ہو اٹھا کر مارکیٹ سے چائنا موبائل لے آتے ہو، چائنا موبائلوں میں تو سستے بھی ہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، نام نہیں لیتا کچھ اور ہی مسئلہ نہ بن جائے۔ 10 دن بعد وائرس آتی ہے، موبائل خراب ہو جاتا ہے، ذمہ دار کون ہوگا؟ مشورہ دینے والا۔ یہ ہے دلو دلو، ان بیچاروں کا خود کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ جو بندہ صحیح بندہ ہوگا وہ آپ کو نام لے کر بتائے گا یہ موبائل مت لینا، اس کی 64 GB میموری سب کچھ ہے لیکن وہ خراب ہے، وائرس آ جاتی ہے، ہینگ ہوتا ہے، فلانی کمپنی کے 3 ہیں، ان میں سے ایک لینا، اور اس کمپنی کو ریکمنڈڈ ہے یہ لینا۔ میری بات کو سمجھیں، ان بیچاروں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، معلوم نہیں ہے ان کو کہ پرپز آف لائف کیا ہے۔ وہ میں سن رہا تھا ان کو پروفیسر ڈاکٹر جاوید صاحب کو، جاوید اقبال نام ہے، جاوید نام ہے، MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ بھی آج کل موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ سر زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بیٹا جب آپ نے صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، کیا آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہو کہ میں نے کیا ناشتہ کرنا ہے؟ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ وہ خود کھاتے ہو نا، تو یہ مقصد بھی آپ نے بیٹا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ بس آپ اس چیز کا خیال کریں کہ اس میں نوبیلٹی ہو، یعنی وہ جو مقصد آپ کا ہو اس میں اخلاقیات کے اوپر مبنی ہو، ایسی چیز ہو، اس کو اپنا مقصد بنائیں اور آپ اس پر عمل کریں اور اس کو کر کر آپ کو خوشی ملے۔ وہ کہتے ہیں اس چیز کو آپ اپنا مقصد بنائیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور اصل مقصد کیا ہے۔ سب سے بڑی جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ، اچھا میں اب پھر گلہ کر رہا ہوں اپنے ہمارے مسلمان موٹیویشن اسپیکرز کو، چھوڑ دیں ہندوؤں کو، یہ ایتھیسٹ وغیرہ کو۔ جب کوئی بچہ آ کر آپ سے سوال کرتا ہے سر واٹ از پرپز آف لائف، آپ اس کو آگے سے ہی کہہ رہے بیٹا تو یہ کر لے، بیٹا تو وہ کر لے، یا ایسا، یا بیٹا خود اپنا مقصد، آپ اسے کہو بیٹا یہ سوال ہی غلط ہے، واٹ از پرپز آف لائف سوال غلط ہے، اصل سوال یہ ہونا چاہیے واٹ از لائف اینڈ ہو کریٹڈ لائف۔ جب آپ کو اس کا جواب مل جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ جواب بھی مل جائے گا واٹ از دا پرپز آف لائف۔ میری بات کو سمجھیں، یہ سوال ہی غلط ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بھائی سوال یہ ہونا چاہیے بیٹا زندگی بنائی کس نے ہے اور کیوں بنائی ہے، اسی سے پوچھو۔ یہ ایک موبائل فون ایک ڈیوائس ہے مثال کے طور پر، مجھے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈیوائس جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے، کیا ہے۔ اب میں بھی آؤں ہاتھ ماروں، آپ بھی آئیں ہاتھ ماریں، تو خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہتر نہیں ہے کہ اس کا جو مینوفیکچرر ہے جس نے بنایا مجھ سے پوچھیں کہ ڈیوائس کیسے کام کرتی ہے، کیسے چلتی ہے، اس کے کیا فنکشنز ہیں، ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو زندگی بھی جس کی امانت ہے دیوی، اس سے ہی پوچھو نا بھائی کہ مقصد کیا ہے زندگی کا، تو پھر وہ ڈائریکشن صحیح ہوگی، سیدھی ڈائریکشن ہوگی۔ اب یہاں اس چیز کی طرف آئیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی اور سب سے اہم اور پہلا مقصد جو صحیح مقصد زندگی کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو زندگی دی ہے معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچاننا، اس خالق کو پہچاننا کہ وہ کون ہے، کیوں مجھے زندگی دی ہے اس نے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں جو آتا ہے کانا یتحنث فی غار حرا،
غار حرا میں جو تہنس کرتے تھے، تہنس کا مطلب اہل سیرت لکھتے ہیں کہ تفکر والاعتبار، غور و فکر کرتے تھے. یعنی آپ یوتھ کو یہ گائیڈ کریں، جب آپ کے پاس آئے کہ سر پرپز آف لائف کیا ہے، انہیں کہیں بیٹا یہ سوال ہی غلط ہے. ہو کریٹڈ لائف اینڈ واٹ از لائف، یہ سوال ہے، اس پہ تم غور و فکر کرو. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چرند کو دیکھو، پرند کو دیکھو، ان میں تم غور و فکر کرو، سوچو. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں غور و فکر کے حوالے سے، ایک بہقی شریف کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا خیر من قیام لیلۃ، ایک رات، پوری رات تہجد پڑھنے سے افضل ہے. یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ بہقی شریف کے اندر. پوری رات تہجد پڑھنے سے افضل ہے. یہ کیوں افضل ہے؟ اسی لیے کہ وہ غور و فکر آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، وہ آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے کے جاتا ہے. اچھا اب یہاں میں ایک اور چیز اب آپ سے شیئر کروں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنا دنیا ہی کو مقصد بنا لیں. آپ کا پرپز آف لائف دنیا بن گئی ہے. میں 2-3 پلازے بنا لوں، میں بلڈنگ بنا لوں، میں یہ بنا لوں، میں وہ بن لوں، میرا کیریئر، میرا پروفیشن اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا آپ کی. اگر آپ کا پرپز آف لائف یہ ہے نا، تو یقین کر لیں کہ آپ اس گمراہی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کھولنے والی حدیث ہے، من کانت دنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا ہم، غم اور پرپس بنا لیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی سیٹسفائی نہیں کرے گا، اس کو کبھی اس کے مشن میں کامیاب نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اور کیا ہوگا اس کا؟ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقْرًا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کے آگے فقر لے کر آئیں گے، فقر و فاقہ لے کر آئیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھیں اس کو. آپ کا دنیا مقصد بن گیا نا کہ یار میں نے کس طرح سے اچیو کرنا ہے کہ میں نے ایک پلازا بنا لی. اب آپ لگ گئے اس کے مقصد میں. جب آپ ایک بنا لیں گے نا، آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اب آپ کو کیا ہوگا کہ میں ایک اور بناؤں. اسی طرح دنیا آپ کا مقصد بن گیا، وہ آپ مطمئن نہیں ہوں گے، وہ سرکل چلتا رہے گا. یہ وہ فقر ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمُّهُ، جس نے آخرت کو اپنا پرپز اور ہم بنا لیا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جنت مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جعل فی قلبی غنا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیٹسفیکشن سے بھر دیں گے، وہ مطمئن ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. یہ وہ بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے موٹیویشن اسپیکرز کو نہ معلوم ہے اور نہ وہ لوگوں کو اس طرف لے کر آ رہے ہیں. اب آپ مزید تھوڑا سا آگے آئیں کہ قرآن کیا بات کرتا ہے. میں اس کو مختصر پوائنٹس کے اندر آپ کو ایکسپلین کروں گا، کیونکہ یہاں ہمارے مذہبی لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، پرپز آف لائف کیا ہے، وہ آیت قرآن کی کوٹ کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا. یہ مفہوم یہ نہیں ہے. اس کے مفہوم کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے. عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے نا. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بلکہ کہا بھی تھا کہ اللہ تیری تسبیح بھی ہم بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، تو کیوں بنا رہا ہے انسان کو؟ یاد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم کیا بات کرتے ہو بھائی؟ تمہارے اندر تو نفس نہیں ہے، ایگو نہیں ہے، تمہارے اندر تو گناہوں کی خواہشات نہیں ہیں. ایسی مخلوق بنا رہا ہوں کہ جن کے اندر گناہ کرنے کی خواہشات بھی ہوگی، دنیا کی محبت بھی ہوگی، پرپز آف لائف بھی ہوگا، اور اس سب کے باوجود وہ لوگ میری عبادت کر رہے ہوں گے، مجھے بھولیں گے نہیں. میں کیسی مخلوق بنانے لگا ہوں. اور اب عبادت کے اوپر آئیں. عبادت میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ نے ماننا ہے، فرض پورا کرنا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. لیکن آپ نے وہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ. اس کو سمجھیں ذرا ایک منٹ کے لیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سخت ٹھنڈ ہے، گرم گرم بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی. ایک یہ کہ ابو نے زبردستی اٹھا لیا، ایک یہ ناگواری سے کیا مصیبت ہے، بس اٹھنا ہے پڑھنا ہے. اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس ٹھنڈ میں جو میں اپنے نفس کی قربانی دے رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں گرم گرم بستر سے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ہے عبادت کا صحیح مفہوم. سمجھیں آپ لوگ؟ یہ اگر آپ کر رہے ہیں، پہلا مقصد ہو گیا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، جاننا. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس مفہوم کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ
کوئی لڑکی پردہ کر رہی ہے اس طرح نہیں کہ ماں باپ نے کہا ہے، خاوند نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس محبت کے جذبے کے ساتھ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں نے دیکھا کہ بہت سے اسکالر نے اس کو بیان ہی نہیں کیا سرے سے۔ عبادت کے ساتھ ایک جگہ پر قرآن میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کفر اور شیطان سے بچو۔ اس کو سمجھیں اب، آدم علیہ السلام جب تھے جنت میں تو کون تھا جس نے آدم علیہ السلام سے ٹسل کی تھی، ان کی مخالفت کی تھی؟ شیطان، ابلیس، شیطان۔ تو عبادت کے مفہوم میں آٹومیٹکلی یہ چیز بھی شامل ہے کہ شیطان اور شیطان کے ہٹکندے، اس کے رستے، اس کے کلچر، ان تمام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ چیز بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ اگر آپ آج ویسٹرن سویلائزیشن کی تقلید کر رہے ہیں اور آپ ان کے رستوں پہ چل رہے ہیں تو آپ نے اڈاپٹ کر لیا وہ شیطان کا رستہ۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ اس عبادت کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ اب یہاں ایک اور سورۃ الحدید کے حوالے سے میں ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، بہت ہی خوبصورت۔ ڈاکٹر سارہ احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت اس کی ایک مثال دیتے تھے، اور یہ پرپز آف لائف کو سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت ہے، اور واٹ از لائف اس کو سمجھنے کے لیے بڑی خوبصورت۔ وہ شیکسپیئر کی پوئم تھی نا میرے خیال ہے 7 اسٹیجز آف مین، یہ 7 اسٹیجز آف لائف کے نام سے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ الحدید کی یہ آیت نمبر 20 میں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ لعب و لہو ہے۔ لعب و لہو ہے۔ لعب کہتے ہیں کھیل کود کو۔ اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پہلی سٹیج کون سی سٹیج ہوتی ہے؟ معصومانہ سٹیج، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا، کبھی گڑیا سے کھیلا، کبھی بیٹ سے کھیلا، کبھی بال سے کھیلا، ہے کہ نہیں؟ معصوم کھیل، معصوم شرارتیں، پہلی سٹیج لائبوں۔ دوسری سٹیج کون سی ہے؟ لہو۔ لو سٹیج ہے جب وہ ٹین ایج میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کی شرارت میں اس کی جو ہے نا وہ نفساتی خواہشات بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب وہ شرارت نہیں رہتی ہے، اب اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، شہوت بھی آ جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب یہ دوسری انسان کی زندگی کی سٹیج شروع ہوتی ہے۔ اس دوسری سٹیج میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ زینت۔ اب انسان اپنی آرائش، زیبائش کا خیال کرنا شروع کرتا ہے، جو فیشن چل رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل یہ نیا فیشن چل رہا ہے، یہ جیکٹ چل رہی ہے، یہ سویٹر، یہ ہیئر سٹائل، لڑکیوں کے یہ کپڑے، یہ وہ کوشش کرتا ہے اور اسی فیشن میں لگا رہتا ہے۔ یہ سٹیج چلتی ہے اس کی یونیورسٹی لائف تک بھی، اس کے آگے تھوڑا سا۔ جب وہ اس لائف سے نکلتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، کوئی ایسی لائف میں آتا ہے، تو اب اس کی کون سی چوتھی سٹیج شروع ہوتی ہے؟ تفاخر بینکم۔ اب فخر و غرور کی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اس کو اپنے پروفیشن پہ غرور ہوتا ہے، اپنے بزنس پہ غرور ہوتا ہے، اب وہ کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پانچویں سٹیج کون سی قرآن بیان کرتا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ سٹیج اس کی رہتی ہے آخری دم تک، مرنے تک۔ وہ کیا سٹیج ہوتی ہے؟ اب وہ کثرت اور مال کی تمنا اور بیٹوں کی اور اولاد کی تمنا کرتا ہے کہ میں نے ایک امپائر کھڑا کیا تو ایک اور بڑی انڈسٹری کھڑی کروں، میں نے ایک یہ کیا تو میں ایک اور بڑی کروں۔ اب وہ، اور قرآن اس کو کہتا ہے یہ سٹیج کہاں تک جاتی ہے جانتے ہیں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قبر تک انسان جو ہے نا پھر اسی کمپیٹ میں، سیاستدان جو ہوگا اس نے مزے لیے ہوں گے وزیر اعظم کے عہدے کے، مختلف عہدوں کے، اس کی جو ہے وہ ساری جو ہے نا وہ دل کے وال بند ہوں گے، لیکن اس کی یہ حرص ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ انسان کی زندگی کی سٹیجز ہیں قرآن جو بیان کرتا ہے۔ اگر آپ نے پرپز آف لائف قرآن سے نہ لیا تو یقین کریں اسی گمراہی میں میں اور آپ سارے کے سارے جائیں گے، اور پھر قبر میں جائیں گے اسی طرح۔ ایک سٹیج آئے گا اپنے پیک پر آپ جائیں گے، زور میں، کیریئر، پروفیشن، جوانی کے، اور پھر جانا ہم نے وہی ہے قبر میں۔ اسی دوران اگر میں نے ہم نے اپنا پرپز آف لائف جان لیا کہ وہ کیا ہے، اور مقصد بنا لیا قرآن سے کہ اللہ کی بندگی اور کس طرح کرنی ہے، اچھا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں میرے اور آپ کے اوپر، ان فرائض کو پورا کرنا ہے۔
میں نے اور آپ نے. اور جانتے ہیں اس وقت اب میں آپ کو ایک جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی کرتے تو ایک بات لوگوں کو نہیں بتاتے. میں نے جیسے بتایا موبائل کی مثال دی, وہ لوگوں کہہ رہے ہیں نا مقصد بنائیں, ایم بنائیں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور وہ ایسا ہو اخلاق کے اور مبنی ہو, آپ کے دل کو خوشی ہو, لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو میری ایک بات اب آپ لوگوں سے, کون سا ایسا کام ہے آج جو سب سے چوٹی کا خدمت خلق کا کام ہوگا؟ سب سے بڑا اس وقت خدمت خلق کا اگر کوئی کام ہے نا تو یہ کام ہے کہ لوگ ظلم اور زیادتی کے اس نظام میں پھنسے میں, جہاں ان کو انصاف نہیں مل رہا, جہاں اس کو روٹی نہیں مل رہی, لوگوں کو اس ظلم کے نظام سے چھڑایا جائے. پاکستان کو صحیح معنوں میں اللہ کرے ریاست مدینہ بنائی جائے. سب سے بڑا ایم آبجیکٹو اس وقت لائف کا ہی ہونا چاہیے اگر کوئی بنانا چاہتا ہے کہ وہ رسول اور نبیوں والے اس فریضے کو لے. اور وہ کیا تھا؟ یہ جو قرآن میں سورۃ الحدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ سورۃ الحدید کی ہے آیت نمبر 25. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, ہم نے اپنے نبیوں کو قرآن دیا, میزان دیا, شریعت دی. میزان کا مطلب ہے جہاں عدل اور انصاف کا نظام ہو, تاکہ یہ لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے یہ نافذ کریں اس چیز کو. سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ آپ کو ایسا نظام مل جائے. میں مثال دیتا ہوں, آپ کوئی بہت بڑا اسپتال بنا لیں جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو. آپ کتنے غریبوں کا مفت علاج کر سکیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے. آپ کیا سارے کے ساروں کا کر سکیں گے؟ کہہ رہے ہیں 0.00%. یہ انسان کی انفرادی انڈیویجول اس کی صلاحیت ہے ہی نہیں. ہمارے انڈسٹری اسٹیٹ میں کہتے ہیں جی آپ کارخانہ اس لیے ایک اور لگائیں, اپنے اس کو یونٹ کو بڑھائیں تاکہ روزگار غریبوں کو ملے. تو غریب آئے کام کرے, کتنے غریبوں کو ہم دے دیں گے روزگار؟ یہ ہمارے وس کی بات ہی نہیں ہے. اگر بات ہے تو وہ نظام ہے جو قائم کرنا ہے. یہ ہے وہ پرپز آف لائف جو قرآن دے رہا ہے. یہ ہمارے بیچارے موٹیویشنل اسپیکرز کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت پرپز آف لائف تو ہے یہ کہ آزمائش اور ٹیسٹ ہے کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا وہ آخر میں پتہ لگے گا. تو پھر چاہیے کہ ہم اس کے لیے کام کریں, اس کے لیے محنت کریں. سب سے بڑا کوئی آپ سے نیکسٹ ٹائم سوال کرے واٹ از پرپز آف لائف, مختصر آپ سمجھیں اس کو. پہلی بات اس کو بتائیں کہ یہ سوال غلط ہے. پرپز آف لائف سوال غلط ہے. سوال یہ ہونا چاہیے واٹ از لائف اینڈ ہو کریٹڈ لائف. اس کا جواب آپ کو ملے گا تو پرپز آف لائف آٹومیٹکلی مل جائے گا. نمبر 1. نمبر دوسری بات, اصل پرپز آف لائف ہے کہ اس کو پہچانو جس نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے, اور پھر اس کی عبادت جیسے عبادت کا مفہوم ہم نے بیان کیا ویسے کر دیے, اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کرنا ہے. اور اگر آپ نے کوئی دنیا میں بڑا کام کرنا ہے, جو کہتے ہیں نا قاسم علی شاہ صاحب, کوئی ایسا کام کر جائیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے اور یہ ہو جائے اور ہو جائے, اصل کام یہ نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس ظالمانہ نظام سے نکالیں, الٹرنیٹ دیں, ان کے لیے کوئی بڑا کام کرتے ہیں کہ واقعتاً جو ہے نا وہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پرپز آف لائف جو ہے اس کو قرآن و سنت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم. جزاک اللہ خیر.